ہر سال نیو یارک میں یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، حکمران جاتے ہیں. ایک آرگیومنٹ یہ دیا جا رہا ہے اس سال کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، صدر پیوٹن بھی نہیں گئے، صدر شی جن پنگ بھی نہیں گئے، پرائم منسٹر نریندر مودی بھی نہیں گئے، ہم کیوں چلے گئے؟ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہنچا جائے اور ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کتنا اہم ہے وہ فورم. جی جی. ظاہر ہے اس طرح کا کوئی گلوبل پلیٹ فارم نہیں ہے دنیا میں جہاں 193 ممالک کی نمائندگی ہو، وہ پریزنٹ ہو وہاں پر. تو یہ پاکستان کے لیے ہر سال ایک موقع آتا ہے، اور ہر سال یہی ہوتا ہے کہ جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے تو وہ جا کے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ ایک بہت ہی کمپریہنسو وائڈ رینجنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بین الاقوامی امور اور خطے میں جو چیلنجز ہے اس کو بھی آپ فوکس میں لے کے آتے ہیں. تو یہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے. لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان کو اتنے زیادہ بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں کہ سب سے اہم میں سمجھتی ہوں معاشی بحران ہے. میرا خیال ہے ہماری جو میکرو اکنامک کرائسس اس وقت ہے، اس سے زیادہ انٹینس اور سیویئر پوری تاریخ میں نہیں ہوئی جس کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں. تو ایسے وقت پہ میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ عبوری حکومت ہو یا الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، ان کا فوکس ملک کے اندر ہونا چاہیے، ملک کے باہر نہیں ہونا چاہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ خارجہ پالیسی، فورن پالیسی بگنز ایٹ ہوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا اندر کا جو صورتحال ہے آپ کے ملک کے اندر، اگر وہی بے یقینی کا شکار ہو اور آپ معیشی اکنامکلی ویک ہو تو آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی، اور آپ کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہوتی لوگوں کے آئیز میں باہر. جی ہاں، ایک انٹرنیشنل وزن کمیونٹی کے ہوتا ہے آئیز ہر میں ملک کا. جو ہر کہ ملک کا اپنے جو سوشیو اکنامک سرکمسٹینسز ہیں ایک وزن بناتے ہیں. یہ فرمائیے کہ اسی کانٹیکس میں سائیڈ لائنز پر میٹنگ ہوتی ہیں، مثلا معاشی بات، آپ نے معیشت کی بات کی، ایم ڈی آئی ایم ایف جارجیوا صاحبہ کے ساتھ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ملاقات ہوئی. تو یہ سائیڈ لائن میٹنگز کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سائیڈ لائن میٹنگز تو ایک موقع ہوتا ہے نا، بیکاز چند ہی دنوں میں آپ بہت سارے ممالک کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، اور ان کے ہیڈ آف گورنمنٹ کے لیول پہ ان کے ساتھ آپ رابطے بنا سکتے ہیں یا اپنے تعلقات کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بھی آبزرو کر رہی ہوں کہ اس دفعہ اس لیے کہ ہمارے وزیر اعظم ایک عبوری انٹرم پرائم منسٹر ہیں، تو میں نے کوئی خاص سگنیفیکنٹ بائیلیٹرل میٹنگز ان کی نہیں دیکھی. جب میں پاکستان کی نمائندگی کرتی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، مختلف پرائم منسٹرز کو میں نے ریسیو کیا، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان، اور ان سب کے ساتھ مسئلہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تو وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ اتنے زیادہ ریکویسٹ آتے تھے ہمیں ہیڈز آف گورنمنٹ سے، مغرب سے، مشرق سے، جی جی ہر جی. قسم کے لوگ جو تھے، یعنی کہ حکمران جو ہیں ان کی طرف سے ریکویسٹ آتے تھے. تو ہمیں تو مشکل ہوتی تھی، ٹائم ہم کہاں سے ڈھونڈیں کہ ان سے ملاقاتیں کر سکائیں. تو اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ اتنی ساری ریکویسٹ نہیں آئیں، جو کہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اس پہ، اس لیے کہ ایک انٹرم پرائم منسٹر سے ظاہر ہے جو مختلف ممالک ہیں وہ تو اس انتظار میں ہوں گے نا کہ پاکستان کی الیکشن کے بعد کون سی حکومت آتی ہے جو دیرپا حکومت ہوتی ہے، تو وہ تو پھر اس سے انگیج کریں گے.